اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس دور سے شروع کرتے ہیں جب اودھ پر واجد علی شاہ کی حکومت تھی۔ واجد علی شاہ بادشاہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر طرح طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، جن کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس ویڈیو میں بادشاہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے اور یہ بادشاہ نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ انگریز اپنی جو ایکسیشن کی پالیسی تھی اس کے ماتحت ہندوستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں پر اپنا قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر کے تقریباً سارے ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ سب سے بڑی ریاست اودھ پر قبضہ کرنے کی فکر بہت شدت سے تھی اور یہی آخری حکومت بچی تھی، ریاست بچی تھی جو ان کے قبضے سے خالی تھی۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انگریزوں نے اودھ کے آخری شریف النفس ہردل عزیز بادشاہ سلطان عالم واجد علی شاہ کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا اور ایسی کامیاب مہم چلائی کہ ان کا نام عیاشی، بدنظمی، رقص و موسیقی کی علامت بن گیا۔ واجد علی شاہ نے ہندوستان کی کلچرل زندگی یعنی ثقافتی زندگی، موسیقی، رقص اور اداکاری کی اصلاح و ترقی کے لیے جو خدمتیں انجام دیں وہ بھی ان کی عیش کوشی قرار دے دی گئی، اور بادشاہ کی زندگی کے اس پہلو کو تحقیق و تفصیل کے ساتھ پیش کیا جانا بہت ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان کے ساتھ ناانصافی تھی اور جو ناانصافی بہت شدت سے ان کے ساتھ کی گئی، اور اس انگریزوں کے مسلسل پروپیگنڈے کے اثرات سے جو خیالات دلوں میں بیٹھ گئے تھے اور بیٹھ گئے ہیں، ان کو دل سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر غلط خیال کو رد کر کے صحیح خیال کو دل نشیں کرنے کے لیے ایک ایک دعوے کی کئی گواہ پیش کرنا پڑتے ہیں۔ اس بنا پر اکثر بیانات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تکرار ہو رہی ہے۔ بادشاہ کے بارے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی، تاریخ دانوں نے تاریخ میں ان کا بہت شدت سے ذکر بھی کیا۔ بیشتر کتابوں میں بادشاہ کی حالات زندگی انگریزوں کے بیانات سے لیے گئے ہیں جو بادشاہ کے کھلے ہوئے دشمن مخالف تھے۔ بادشاہ اپنی رعایا میں کس قدر ہردل عزیز تھے اور وہ کس قدر قابل تھے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ان کے کیا کیا کنٹریبیوشنز تھے، یہ انہی لوگوں سے معلوم ہو سکتا ہے جو بالکل نیوٹرل ہوں، اور ایسے لوگوں کے ہیں ایسے لوگ جو ان کے ہم عصر بھی ہوں اور ان کے عہد میں ہوں، لیکن جو نہ شاہی منصب دار تھے نہ وظیفہ خوار، جنہوں نے بادشاہ کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، یعنی جن کے لیے بادشاہ کی خوشامد میں غلط بیانی کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کے بیانات جو نیوٹرل تھے اس کے بنا پر بادشاہ کے بارے میں تاریخ کا ذکر کیا جائے۔ انگریز واجد علی شاہ کے حالات اس رنگ میں پیش کرتے تھے کہ ان کی حکومت اودھ والوں کے لیے ایک مصیبت تھی۔ انگریزوں نے انہیں معزول کر کے اودھ کے لوگوں کو گویا اس مصیبت سے نجات دی، لیکن بادشاہ اپنی عوام میں کس قدر ہردل عزیز بلکہ ان کو کس قدر محبوبیت حاصل تھی، اس کے بارے میں کہیں پر کوئی بھی ذکر نہیں کیا کسی نے۔ واجد علی شاہ کی معزولی کے وقت جلاوطنی یعنی یہ بات تک انگریزی فوجیں بہت بڑی تعداد میں لکھنؤ اور لکھنؤ کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اودھ کی رعایا نے اپنے معزول بادشاہ کی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے وفاداری کے جوش میں ان فوجوں سے بے خوف اور عواقب سے بے پرواہ ہو کر جاں بازی اور سرفروشی کے جو مظاہرے کیے ہیں، کیا تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ملنا ہے؟ عوام نے اور لوگوں نے زبردست مقابلہ کیا اور انگریزوں
کہ ان جارحانہ اقدام کے خلاف آواز بلند کی۔ انگریز بادشاہ کی معزولی اور اودھ کے ایکسیشن کو صحیح قرار دیتے، حق بجانب قرار دینے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے، لیکن بادشاہ نے اپنی ہوش مندی اور برمحل اقدامات سے ان کی ہر تدبیر کو ناکام بنایا۔ آخرکار انگریزوں نے اپنی طاقت کے بل پر اودھ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور تاریخ کی عدالت میں وہ ناقابل معافی مجرم تھے، اور ان کی اس جارحانہ حرکتوں سے پورے عوام سخت ناراض تھی، اور جس کا نتیجہ بعد میں 1945 میں ملک کی آزادی کے نتیجے میں نکلا۔ واجد علی شاہ کس قدر ہردل عزیز تھے اور ان کی معزولی سے پورے ملک میں کس قدر صدمہ تھا، اس کے بارے میں چند مثالیں کچھ اس طرح ہیں۔ رجب علی بیگ سرور، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بادشاہ کی ہجرت دیکھی تھی، ہجرت کے بعد لکھنؤ اور اہل لکھنؤ کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں: 1272 سن ہجری اور مہینہ شعبان کا ہے، مجمع پریشانیوں کے سامان کا ہے، یعنی سربراہ عریقائی سلطنت حامل رنج سفر غربت بعظم لندن ہے، شہر میں چھوٹا بڑا مبتلا مصیبت تختہ مشق جور و محن ہے، ایسا آباد ملک سنسان و ویران ہے، دیکھنے والوں کا جگر خون ہوتا ہے، وحشت برستی ہے اور جنوں ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے موضوع پر کتابیں لکھیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب بنی، جو 1292 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس میں جن کتابوں کی فہرست دی گئی ہے وہ اس سن تک لکھی جا چکی تھی، اور اس کے بعد بادشاہ 13 برس اور زندہ رہے۔ اس مدت میں جو کتابیں لکھی، ان سے صرف چند کے نام معلوم ہیں۔ واجد علی شاہ کی زندگی کا جو خلاف حقیقت تصور عام طور پر ذہن نشین کر دیا گیا ہے، اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مالی منفعت اور بادشاہ کی نظر میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے دوسروں نے کتابیں لکھ لکھ کر نظر کر دی ہوں گی، جن کو بادشاہ نے صاحب تصانیف بننے کے شوق میں اپنی طرف منسوب کر لیا ہوگا، لیکن یہ شبہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ان کی جس کتاب کے چند صفحے پڑھ لیے جائیں، وہ خود بتا دے گی کہ اس کا مصنف کون ہے۔ واجد علی شاہ جس بے تکلف انداز میں اپنا ذکر کرتے ہیں اور جس صفائی اور بے باکی سے اپنے ہر طرح کے نجی حالات بیان کر دیتے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص کر ہی نہیں سکتا۔ درباریوں، زیر دستوں، غرض مندوں کا ذکر نہیں، بالکل غیر متعلق اور بے غرض لوگوں نے بھی انتزاعِ سلطنت کے بعد تک جب بادشاہ کے لیے کچھ لکھا تو اس کا انتہائی احترام ملحوظ رکھا۔ ان کی تحریروں میں جو شاہانہ داب و آداب اور عظمت و شوکت نظر آتی ہے، بادشاہ کی تحریروں میں اس کا شائبہ تک نہیں۔ اس ناقابل تردید اندرونی شہادت کے علاوہ ایک ذاتی واقفیت رکھنے والے ہم عصر مصنف کا بیان بھی سن لیجئے۔ مولانا عبدالحلیم شرر فرماتے ہیں: واجد علی شاہ کا کلام برا بھلا جو کچھ ہے خاص ان کا ہے، اس میں ایک حرف بھی کسی اور کا نہیں۔ بادشاہ کے یہاں عموماً صاحب کمال شعراء اور مصنفین ملازم ہوا کرتے ہیں، اور انہی کا کلام ان شہر یاروں کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے واجد علی شاہ کی تصانیف میں رتب دیا ہے، جس میں جو کچھ ہے ان کا ہے، اور کسی کا ایک حرف بھی اس میں شامل نہیں۔ واجد علی شاہ نے اپنی کتاب بنی میں، جو 1292 ہجری کی تصنیف ہے، ایک جگہ اپنی 46 کتابوں کے نام بتانے کے بعد لکھا ہے: یہ سب فقیر کے کتب خانے میں موجود ہیں، اور جو تزلزل سلطنت اور غارت بدماشوں میں تاراج ہوئیں وہ خارج از حساب ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان 46 کتابوں کا تو ذکر ہے، اس کے بعد نہ جانے کتنی کتابیں لوٹ مار اور تباہی میں، ملک کی تباہی میں برباد ہو کے، جن کا کہیں کوئی ذکر نہیں لکھتا ہے۔ اب چند کتابوں کا ذکر کچھ اس طرح ہے: اختر الملک، بحر الہدایت، تاریخ مذہب،
تاریخ مشغلہ، تاریخ دہر، دریائے تعشق، دفتر پریشان، صحیفہ سلطانی، فسانہ عشق، بحر الفت، تاریخ ممتاز، تاریخ غزالہ، تجلی عشق، دستور واجدیہ، دلہن، صورت المبارک، ارشاد خاقانی، بحر مختلف، تاریخ خاص، تاریخ نور، جوہر عروض، دفتر ہمایوں، سخن اشرف، عشق نامہ، ایمان، بنی، تاریخ فراق، تاریخ جمشیدی، حسن اختر، دیوان مبارک، شیوخ فیض، قمر مضمون، کلیات اختری، ماہی نامہ، نظم نامور، کلیات سوم، مرقع فرخ، نساء اختری، گلدستہ عاشقہ، مباحثہ بین النفس العقل، ہیبت حیدری، مسودات ہرسیہ، ناجو، لغت ہفت، زبان کی دو، اور ابھی نامکمل ہیں، یعنی وہ کتابیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ 4-5 کتابیں مراثی اور مصائب منظوم شہدائے کربلا ہیں کہ ان کی مرثیوں کا حساب نہیں کیا۔ مجموعہ واجدیہ اس فہرست میں نمبر 45 پر ہے۔ یہ 4-5 کتابوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا گیا۔ اس طرح یہ فہرست 46 کتابوں کی نہیں بلکہ کوئی 50 کتابوں کی بنتی ہے۔ مہاراجہ جے گوپال ثاقب نے اودھ کی تاریخ زبدۃ القوائف کے نام سے 1276 ہجری میں لکھی اور بعد کو اس میں ضمیمے کا اضافہ کیا۔ اصل کتاب میں بادشاہ واجد علی شاہ کی 15 کتابوں اور ضمیمے میں 5 کتابوں کے نام بتائے ہیں، اور ان میں سے 16 کتابیں بنی کی جس فہرست کا ذکر کیا ہے اس میں شامل ہیں۔ باقی 4 کتابوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہ یہ ہے: بیاض رباعیات، بیاض سلام، ہدایت السلطان، ارشاد سلطان، اور لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بہت سے مرثیے اور سلام اور پیشتر علوم و فنون میں نثر و نظم کی کثیر تصنیفات ہیں۔ بادشاہ لڑک پن میں بھی کچھ نہ کچھ نظم کرتے رہے ہوں گے، لیکن 17 برس کی عمر میں انہوں نے باقاعدہ شاعری شروع کی اور اپنی فطری زودگوئی اور پرگوئی کی بدولت ایک سال میں 2 دیوان اور 3 مثنویاں کہہ ڈالیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ 1253 ہجری میں 15 برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور 2 سال میں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ 1255 ہجری میں انہوں نے ایک خوبصورت عورت موتی خانم کو اپنی دل بستگی کے لیے نوکر رکھا۔ یہ بات خاص محل کو بے حد ناگوار ہوئی۔ جب یہ خبر ان کے والد امجد علی شاہ کو ملی تو انہوں نے ناراض ہو کر موتی خانم کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا اور بیٹے کو نظر بند کر دیا۔ اس خانہ نشینی کی حالت میں شعر و شاعری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس عورت کے عشق میں بوجہ ولولہ طبیعت 2 دیوان اور 3 مثنویاں نظم کی۔ اس وقت ان کا سن 18 برس کا تھا۔ ایسے قرینے موجود ہیں، یعنی ایسے پروف موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مثنویاں افسانہ عشق، دریائے تعشق اور بحر الفت ہے، جو شہزادگی کے زمانے میں تصنیف اور طبع کی گئی تھیں اور شاہی کے زمانے میں نظر ثانی کے بعد چھاپی گئیں۔ بادشاہ کی تصنیفوں کے سلسلے میں ان مثنویوں پر تفصیل سے بحث کی جائے گی، جس کا ذکر باقاعدہ اس ویڈیو کے موضوع میں آئے گا۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے پری خانہ، جو جان عالم واجد علی شاہ کی خود لکھی ہوئی داستان پر مبنی ہے۔ واجد علی شاہ کی تخت نشینی 1263 ہجری میں یعنی 1847 عیسوی میں ہوئی۔ 2 سال بھی یعنی 1265 ہجری میں کتاب پری خانہ تصنیف ہوئی۔ دوران میں بے شمار ملکی اور سیاسی حالات پیدا ہوئے جن کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دیکھا گیا، یہ دیکھتے ہیں اس کتاب میں ان امور ریاست سے متعلق ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اگر ریفرنس کے طور پر کوئی ایسی بات لکھ بھی دی گئی ہے تو وہ اتنی اہم نہ ہوگی کہ ہم اس سے تاریخی مواد کا کام لے سکیں۔ تخت نشینی کے پہلے ہی سال یعنی
47 میں لارڈ ہارڈنگ گورنر جنرل لکھنؤ آ کر واجد علی شاہ کی شاہی مہمان ہوئے تھے۔ ان کے لکھنؤ آنے سے قبل استقبال کے لیے واجد علی شاہ کانپور تک بڑے شاہانہ کر و فر کے ساتھ گئے۔ ان کے کانپور تک جانے اور لارڈ ہارڈنگ سے ملاقات کرنے کا تمام واقعات تواریخ اودھ اور مولانا عبدالحلیم شرن مرحوم کی دیباچہ حزن اختر میں پڑھنے کے لائق ہیں۔ واجد علی شاہ کا یہ وہ زمانہ تھا جب کہ وہ اپنی بیگموں کی بے وفائی اور ناروا سلوک کے نشانہ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ پری خانہ میں ان کے سفر کانپور کا ضمناً یوں ذکر ملتا ہے: چند روز بعد قیصر بیگم صاحبہ کی سفارش پر میں نے حضرت بیگم صاحبہ کا قصور معاف کیا اور انہیں رتبہ اعلیٰ پر سرفراز کیا۔ اسی دوران میں لارڈ ہارڈنگ صاحب کی ملاقات کے لیے کانپور کا سفر اختیار کیا۔ تمام محلات روزانہ میری خیریت معلوم کرواتی تھیں، لیکن نئی بیگمات میں سے ایک نے بھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ کانپور سے واپسی کے 4 دن بعد لارڈ ہارڈنگ لکھنؤ آئے۔ اس موقع پہ بڑی بڑی دعوتیں ہوئیں اور سارے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ واجد علی شاہ اور لارڈ ہارڈنگ میں ریاست کے نظم و نسق یعنی انتظام کے بارے میں اور داخلی امور یعنی انٹرنل معاملات کے بارے میں بڑی اہم بات چیت ہوئی، لیکن پری خانہ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پری خانہ کا جو موضوع پہلے سے طے کر لیا گیا تھا وہ واجد علی شاہ کی ذاتی زندگی یعنی ان کی نجی زندگی سے متعلق تھا، اور اس میں کوئی اور دوسرے معاملے کا ذکر نہیں تھا۔ مصنف کا تو یہ کمال ہے کہ اس نے کتاب کو جس ٹاپک موضوع کے لیے مخصوص کیا ہے آخر تک اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پری خانہ واجد علی شاہ کی سوانح عمری کا ایک ایسا دلچسپ باب ہے جس کو سوائے واجد علی شاہ کے کوئی اور اتنی عمدگی سے تحریر ہی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ اودھ کی بیگمات اور محلات کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ان کے القاب اور آداب اور خطابات بھی اتنے پرشکوہ ہیں کہ وہ معزز اور ممتاز خاندانوں کی خواتین معلوم ہوتی ہیں، لیکن غالباً پری خانہ ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ان بیگمات و محلات کے صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں۔ مثنوی حزن اختر میں جن بیگمات کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے بیشتر کے نام پری خانہ میں بھی ملتے ہیں، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان میں زیادہ تر اپنی سابقہ زندگی میں شاہدان بازاری تھیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہر آدمی کو عشق کی لذت عنایت فرمائی ہے اور ہر ذی روح کو اس گلشن بہار میں نشو و نما بخشی ہے۔ چنانچہ میرا خمیر بھی اسی آب و گل سے اٹھا ہے، اور یہ درد جگر روز اول سے میرے حصے میں آیا ہے، لہٰذا میں اپنی داستان عشق و محبت جو اوائل عمر سے اس وقت تک گزری ہے تحریر کر رہا ہوں۔ اس وقت میری عمر کا 26واں سال شروع ہوا ہے، اور میں اس دشت پرفضا کی بہت کچھ سیریں کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں تصویر یار دل میں ہے گو منہ پہ وہ نہیں، تصویر یار دل میں ہے گو منہ پہ وہ نہیں، اختر خدا کا شکر ہے صنم خانہ رہ گیا۔ واجد علی شاہ بادشاہ کی عشقیہ داستان۔ رحیمن: جب میری عمر 8 برس کی تھی، رحیمن نام کی ایک عورت میری خدمت کے لیے معمور کی گئی۔ رحیمن کی عمر کوئی 45 سال کی تھی۔ وہ ہر وقت میری خدمت میں حاضر رہتی۔ ایک دن جب کہ میں سو رہا تھا، اس نے مجھ پر قابو پا لیا اور مجھے چھیڑنے لگی۔ چونکہ میں ابھی بچہ تھا اس لیے میں نے مارے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے مجھے روک لیا اور یہ کہہ کر ڈرایا کہ میرے استاد اور اتالیق سے مجھے سزا دلائے گی۔ میں پریشان تھا میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس روز کے بعد سے اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ جب میں 10 برس کا ہو گیا تب بھی رحیمن کا دستور اسی طرح جاری تھا۔ اس کے بعد خدا جانے وہ کہاں چلی گئی
مجھے کچھ یاد نہیں۔ چونکہ شروع سے عشق کے معاملات میں مجھے رغبت رہی ہے، اس لیے اکثر عاشقان صادق کے حال پر میں افسوس کرتا ہوں اور بے رحم معشوقوں کو برا بھلا کہتا ہوں۔ امیرن، اسی زمانے میں جناب معظمہ و مکرمہ والدہ صاحبہ مدظ اللہ العلیٰ کی خدمت میں امیرن نام کی ایک عورت ملازم تھی۔ اس کی عمر 35-40 کے لگ بھگ ہوگی۔ گندمی رنگ، چھریرا بدن، اس کی بائیں آنکھ کی پتلی میں سفید تل تھا۔ وہ ہمیشہ رنگدار کپڑے پہنے رہتی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو خوبصورت معلوم ہو۔ یہ عورت چال چلن کی اچھی نہ تھی، اکثر مردوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے ناز و غمزہ کے کرتب دکھانا اسے خوب آتا تھا۔ ہمیشہ وہ 4 روپے مشاہرے پر نوکری کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تھی۔ دراصل اس کی کچھ ناجائز آمدنی سے اپنی آرائش و زیبائش میں خرچ کا پورا ہوتا تھا۔ ایک روز میرے سارے عزیز نصیر الدین حیدر بادشاہ خلد منزل کے ہاں منا جان کے ختنے کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ سارا گھر خالی ہے، اس عورت نے، جبکہ میں بستر پر محو خواب تھا، رات کے وقت میرے نزدیک آ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے دبایا۔ میری طبیعت بھی پہلے سے اس کی طرف کچھ مائل تھی، اس لیے اس کی اس بے تکلفانہ حرکت پر مجھے غصہ نہ آیا، بلکہ اپنے کو محو خواب ظاہر کیا تاکہ اس کے جذبات ٹھنڈے نہ ہوں۔ اس طرح میں دل ہی دل میں اس کی دلی جوش اور ولولوں کا لطف اٹھاتا رہا، اگرچہ میں اس وقت اس کے بیجا ناز نخروں کو خاطر میں نہ لایا، لیکن 11 برس کی عمر تک وہ میری مرکز خیال بنی رہی۔ جب میری عمر 11 برس کی ہوئی تو میں ہر حسین عورت کو محبت بھرے جذبات سے دیکھتا اور کوشش کرتا کہ وہ میرے مطلب کو سمجھے۔ اس طرح میں اپنی ہر منظور نظر عورت کی دل ستاں اداؤں سے لطف اندوز ہوتا۔ اسی زمانے میں ایک عورت جس کا نام بنو صاحب، جس کا باپ حبشی تھا اور اس کا نام غالباً شیدی سلطان تھا اور ماں ہندوستانی تھی، میری والدہ ماجدہ کہ یہاں مغلانی کے عہدے پر مامور تھی۔ یہ عورت شادی شدہ تھی اور اس کا میاں کا نام مرزا جان تھا۔ میں چند دنوں سے اس کے دام محبت میں گرفتار تھا اور اس کے وصل کا خیال دل میں سمایا ہوا تھا، لیکن یہ ایک امر محال تھا۔ چونکہ وہ عورت فہمیدہ اور عصمت مآب تھی، اس لیے بڑی ترکیب سے مجھے خوش کر کے ٹال دیتی۔ آخر کار میں نے اسے دوگانہ کے لفظ سے ملقب کیا اور ہر روز محض تعلق خاطر کی بنا پر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا اور اپنا دل بہلایا کرتا، اور اس ارتباط اور رسم الراہ اور دوستی کا مقصد بے لوث محبت کے سوائے کچھ نہ تھا۔ بنو صاحب کی عمر 23 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ سیاہ فام، میانہ قد، سڈول جسم، ہونٹ اور دانت خوبصورت، بھووں کے بال کسی قدر کم، آنکھوں میں شرارت آمیز شوقی، ستواں ناک، سر کے بال کسی طرح گھنگرالے، ہاتھ و پاؤں متناسب اور انگلیاں نرم تھیں۔ وہ کسی قدر پڑھی لکھی بھی تھی، قرآن شریف اور اردو کی آسان کتابیں بے رکے پڑھ سکتی تھی، سینے پرونے میں طاق تھی، گنجیفہ کھیلنا بھی جانتی تھی۔ اس کے ساتھ باعصمت بھی تھی۔ جناب والدہ معظمہ و مکرمہ کی وہ بہترین رفیق تھی۔ اس کا ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائی کا نام شہدی احمد تھا، جس کے پاس اب وزیرہ نام کی طوائف ہے، جو قبل ازیں نصیر الدین حیدر بادشاہ کے ہاں گانے والیوں میں نوکر تھی۔ اب مجھ سے بھی اس کی ملاقات تھی، لیکن اب شہدی احمد کے گھر پر پڑی ہے اور اس سے کچھ ناراض بھی رہتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ بنو صاحب کی 4 بہنوں میں سے ایک کا نام حاجی خانم تھا، جو کہ بنو صاحب سے چھوٹی اور شادی شدہ تھی۔ وہ ایک دن مہمان کی حیثیت سے اپنی بہن بنو صاحب کے ہاں جناب والدہ صاحبہ معظمہ کے مکان پہ آئی تھی۔ حاجی خانم، برسات کا موسم، ساون کا مہینہ، میں اپنی دادی مریم مکانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عورت جس کی عمر 22 برس کی تھی، صورت سے شوخ و طرار معلوم ہوتی تھی، قد کسی دراز، انگ انگ خوبصورت، بھووں کے بال ہلکے، بڑی بڑی اور رسیلی آنکھیں، نازک کمر، آنکھوں کی پتلیاں سبزی مائل اور ان میں سرما، لب و دنداں دل آویز، ہاتھ پاؤں متناسب،
سر کے بال گھنگرالے، لبوں پر مسی کی دھڑی، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا، کانوں میں زمرد کے بندے جن کی روشنی کی جھلک اس کے صاف شفاف رخساروں پر پڑ کر ایک عجیب سامان تفریح فراہم کر رہی تھی۔ وہ سراسر عطر میں بسی ہوئی تھی جس کی مہک سے مسام جاں کو تازگی حاصل ہوتی تھی۔ 5 سال کی عمر کے ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے ایک خاص دل برانہ انداز سے وہ آئی اور دادی صاحبہ کو ادب سے جھک کر سلام کیا۔ میں نے پہلی نظر میں اس کے عشق کا تیر دل پر کھایا اور اسی وقت میرا سینہ الفت آگ سے یوں جلنے لگا جیسے حمام لکڑیوں کی آگ میں جلتا ہے۔ صبر کا یارہ نہیں رہا، شکیب کی طاقت سلب ہو گئی، یہاں تک کہ بنو صاحب کی یاد میں بھی دل سے مہ ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پاگل بہار آفری کا دل سے شیدا ہو گیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں اس حور شمائل اور پری پیکر کے شباب کا طائر ہزار داستہ ہوتا۔ چونکہ میرے سارے اجزاء نہیں ہونے کی وجہ سے اس پر کڑی نگرانی لگتی تھی، اس لیے میرا کچھ بس نہ چلا، میں تو صرف اس کے جمال جہاں آرا کے دور ہی سے زیارت کرتا رہا۔ اسی طرح رات گزری اور دن نکل آیا، لیکن بے بسی کا وہی عالم تھا۔ چونکہ میں اسرار عشق سے نا واقف نہ تھا، اس لیے اندر ہی اندر میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے اس درد نہاں کا کسی کو علم بھی نہ ہونے دیا۔ آخر کار کچھ دنوں بعد حاجی خانم میرے حال زار سے آگاہ ہو گئی اور میری بے غرض محبت اس کے دل میں بھی جاگزی ہو گئی۔ حاجی خانم کی ایک آتو امامی خانم نام کی جو بے حد بد شکل عورت تھی، اس کی عمر 40 سال بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی، اور اس عورت نے میری بہن کو پڑھایا تھا۔ اس کو حاجی خانم کے سلسلے میں پیغامبر مقرر کیا، جس کی وجہ سے حاجی خانم کے تمام تفصیلی حالات معلوم ہوئے۔ اگر امامی خانم کو خود اپنے بارے میں بھی خوش فہمی تھی، اس درجہ بدصورت تھی، خود کو شکل و صورت کے معاملے میں یکتائے روزگار سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس نے اس کا بھی کچھ خیال نہیں کیا کہ وہ حاجی خانم کی استانی ہے اور ہماری ہمراز ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر کمند عشق ڈالنے لگی، لیکن میں اس کے کسی فریب میں نہ آیا۔ میں اور حاجی خانم دکھاوے کے طور پر اس کی خاطرداری اور تواضع اور توقیر میں کوتاہی سے کام نہ لیتے، اور وہ شیطان کی خالہ اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے تھی کہ میں فی الواقعہ اس کے تیر ادا کا گھائل ہوں اور اس کی فرقت میں رات دن ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہوں۔ لیکن وہ اس بات سے باخبر نہ تھی کہ ماں درچے خیالم و فلک درچہ خیال، میں اپنے بزرگوں کا بڑا لحاظ کرتا تھا، خاص کر اس قسم کے معاملات میں احتیاط سے کام لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان امور میں امامی خانم کی ایک موضوع عورت معلوم ہوئی، لہذا میں نے اور حاجی خانم نے مجبوراً اس بدشکل اور بدنہاد عورت کی بیجا اطاعت کو اپنا شیوا بنا لیا۔ بعض اوقات یہ بدخو عورت کہا کرتی کہ میں حاجی خانم کی دوست اور رازدار ہوں، اس لیے میرا لحاظ کیا کرو، تم دونوں شراب عشق کے متوالے میری فرما برداری کے بغیر اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ الغرض ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں حاجی خانم کی محبت کی آگ سے میرا سینہ نہ پھونکا جاتا ہو، وہ بھی مجھ پر بری طرح گرویدہ تھی۔ عموماً ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جب اپنے گھر جاتی تو میری جدائی کے غم میں رات دن روتی رہتی، ادھر میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا جاتا تھا، لیکن مفارقت کا یہ رنج مجھے زیادہ نہ کھینچنا پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر سے جلدی واپس آ جاتی۔ ہم دونوں لیلا مجنو جب کسی جگہ بیٹھتے تو آپس میں بڑی پرلطف گفتگو ہوتی اور پیار اور محبت کی باتوں سے اپنا دل بہلایا کرتے، لیکن جس طرح حاجی خانم کی باتوں میں شیرینی ہوتی، اسی طرح بعض وقت وہ تلخ کلامی میں بھی اتر آتی تھی جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ کبھی کبھی اپنے شوہر کا بھی ذکر کرتی، اس موقع پر میں رنجیدہ ہو جاتا، لیکن اس کیفیت کو دیکھ کر روئے سخن بدل دیتی اور خلوص و محبت کی باتیں کر کے میرے دل کا غبار دور کر دیتی۔ بنو صاحب کے پاس ایک لونڈی الہی خانم نام کی تھی جو حاجی خانم کی بھاوت یعنی شہدی احمد کے حرم تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ مجھ پر فریفتہ تھی،
مختصر یہ کہ 13-14 برس کی عمر تک حاجی خانم سے مجھے بے داغ محبت رہی، چونکہ وہ شوہر والی عورت تھی اور اس کا گھر فیض آباد میں تھا، اس لیے ہمارے ہاں وہ زیادہ دن نہ ٹھہر سکی۔ جب وہ اپنے گھر جانے لگی تو اس نے مجھے ایک انگوٹھی اور ہاتھی دانت کی 2-4 کنگھیاں دیں تاکہ میں نشانی کے طور پہ رکھوں۔ چنانچہ میں نے اس کی یہ نشانیاں بادل ناخواستہ قبول کی اور اسے خدا کی امان میں دے کر رخصت کیا۔ شادی۔ جب میں 15 برس کا ہوا تو میرے والدین کو میری شادی کی سوجی۔ کافی سوچ بچار کے بعد تجویز یہ قرار پائی کہ دختر منیر الدولہ بہادر، جن کا اس وقت تاجدار بہو خطاب ہے، اور میرے بھائی مرزا اسکندر مرزا حشمت بہادر کی بیوی اور میری چچی کی بیٹی اور میری نسبتی ہمشیرہ ہیں، سے نسبت قرار پائے، لیکن کسی وجہ سے میں نے یہ رشتہ منظور نہ کیا۔ بعد ازاں سیف الدولہ بہادر کی لڑکی سیف الدولہ گونڈہ بہرائچ کے چکلے دار تھے، پر نظر انتخاب پڑی اور بات چیت بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن کچھ ایسے اسباب ہوئے کہ شادی ملتوی ہو گئی۔ اس کے بعد میری ایک رشتے کی چچی وزیر صاحبہ بنت کلن کی دختر سے شادی قرار پائی۔ وزیر صاحبہ میری والدہ ماجدہ کی نسبتی بہن ہیں اور اب تک زندہ ہیں۔ وزیر صاحبہ نے دل سے یہ پیغام قبول کیا، لیکن ان کی لڑکی کو کچھ مرض تھا اور انہوں نے ہم لوگوں سے یہ عیب یعنی اس کا مرض چھپائے رکھا تھا، غرض کہ یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ آخر کار جانی خانم کی توسط سے، جو کہ میری دادی انجم النساء بیگم کی مبولی بیٹی اور ان دنوں مشاطہ کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، نواب علی نقی خان ملہوم کی دختر نیک اختر سے نسبت کا پیغام دیا۔ چونکہ یہ بڑا معزز خاندان تھا، اس لیے مجھے بھی یہ رشتہ پسند آیا اور میرے والدین بھی اس رشتے سے بہت خوش ہوئے، اور 15 شعبان المعظم 1253 ہجری کو مانجھے کی رسم ادا کی گئی۔ لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ میرے ہونے والی بیوی کی چچی سلطان بیگم کا انتقال ہو گیا، اور ادھر میرے محترم اصغر علی خان ناصر الدولہ بہادر خلف اکبر حضرت فردوس منزل اور بزرگوار ممتاز الدولہ بہادر وفات پا گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری تقریب قد خدائی تاریخ معینہ پر نہ ہو سکی اور کامل 2 ماہ تک مانجھے کے کپڑوں میں لپٹا رہا، جو زیادہ دن گزرنے کی وجہ سے میلے اور گندے ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 2 ماہ گزرے، اس کے بعد رواج کے مطابق رسوم ادا ہوئے اور میرا عقد ہو گیا، جس میں شان اور شوکت کا غیر معمولی اہتمام کیا گیا۔ مجھ میں اور میری منکوہہ بیوی میں شروع کے 5 مہینے تک محبت کا وہ ارتباط قائم رہا جو میاں بیوی میں ہوتا ہے۔